اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں سن کر، ہوتے ہو خفا کیوں سن کر، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے تیسرے اسلام سے مجھ کو الفت ہے، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی چاروں کے بعد سورۃ ضحیٰ ہے، اور بعض علماء نے سورۃ اللیل کا نام فضائل صدیق اور سورۃ ضحیٰ کا نام فضائل مصطفیٰ رکھا ہے، اور یہ بھی ایک عجیب نکتہ ہے کہ سورۃ اللیل پہلے، سورۃ ضحیٰ بعد میں، صدیق کے فضائل کا تذکرہ پہلے، مصطفیٰ کے فضائل کا تذکرہ بعد میں، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک صدیق سے تعلق پیدا نہیں ہوگا تب تک مصطفیٰ سے تعلق پیدا ہونا ہی ناممکن ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى صدق الله العظيم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں سن کر، ہوتے ہو خفا کیوں سن کر، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے تیسرے پاروں سے، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ آج کے تقریری مقابلے کے تمام منصفین حضرات اور تمام اساتذہ اکرام اور میرے ہمسفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس ہستی کے فضائل و مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سیدنا صدیق اکبر۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ اللیل کی کچھ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے بعد سورۃ ضحیٰ ہے، اور بعض علماء نے سورۃ اللیل کا نام فضائل صدیق اور سورۃ ضحیٰ کا نام فضائل مصطفیٰ رکھا ہے، اور یہ بھی ایک عجیب نکتہ ہے کہ سورۃ اللیل پہلے، سورۃ ضحیٰ بعد میں، صدیق کے فضائل کا تذکرہ پہلے، مصطفیٰ کے فضائل کا تذکرہ بعد میں، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک صدیق سے تعلق پیدا نہیں ہوگا تب تک مصطفیٰ سے تعلق پیدا ہونا ہی ناممکن ہے۔ سامعین محترم، ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، لفظ ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ابو بکر کو کہا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر اس لیے ابو بکر ہے کہ انہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، اور آپ غور کریں با کافرہ عربی میں جہاں پر بھی آ جائے اس کا معنی پہل، آغاز، ابتدا، شروع، اور ابو کا معنی ہر جگہ باب نہیں بلکہ بعض جگہ نسبت کی وجہ سے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے حضرت علی مٹی پر سو رہے تھے، آپ نے فرمایا یا ابو التراب، اڑ مٹی پر سونے والے، تو یہاں ابو کا معنی کیا ہوا؟ والا، صاحب۔ اب آپ غور کریں حضور اور صدیق کے نام میں یہ مطابقت ہے، حضور کا نام ہے محمد، اس کا معنی تعریف والا، اگر دشمن کی زبان پر یہ نام ہے تب بھی تعریف ہوگی، جو دشمن نہ مانے لیکن لفظ محمد کے تعریف خود بخود ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دوسرا نام ابو بکر، ابو اس کا معنی کیا؟ والا، صاحب، اور بکر اس کا معنی پہل، آغاز، ابتدا، شروع، دونوں کو ملائے معنی کیا ہوا؟ پہل والا، آغاز والا، ابتدا والا، شروع والا۔ دشمن سے پوچھو کس کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ابو بکر کو، ابو بکر کا معنی پہلا خلیفہ، پہلا مومن، پہلا متقی، پہلا پرہیزگار۔ اور آپ ابو بکر کے لفظ میں غور کریں تو صدیق کی 63 سالہ زندگی جمع ہے، اور ابو بکر کہتے ہی اسے جو ہر نیکی کے کام میں اول آئے، نبی کے سفر میں، نبی کی محبت میں، نبی کے حضر میں سب سے پہلے آیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے نبی کا بچپن کا ساتھی سب سے پہلا ابو بکر، نبوت کی تصدیق کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر، نبوت کی تائید کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر، نبوت کے ساتھ سفر کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر، نبوت کے ساتھ چلنے والا سب سے پہلا ابو بکر، قرآن نے جس کو ثانی اسنین کا سب سے پہلا ابو بکر، قرآن نے جس کو اولئک المتقون کا سب سے پہلا ابو بکر، قرآن جس کو والذی جاء بالصدق وصدق به کہتا ہے سب سے پہلا ابو بکر، قرآن جس کو فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى کا مصداق بتاتا ہے سب سے پہلا ابو بکر، جس کی فضیلت میں قرآن کی 13 آیتیں اتری سب سے پہلا ابو بکر، جس کی فضیلت میں سورۃ العصر اتری سب سے پہلا ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا سب سے پہلا ابو بکر، جس نے عثمان بن عفان کا نام تجویز کیا سب سے پہلا ابو بکر، جس نے ٹاٹ اور بوریا کا لباس پہنا سب سے پہلا ابو بکر، جس کی طرف خدا کے سلام آئے سب سے پہلا ابو بکر، حضرت علی کے نکاح کا گواہ سب سے پہلا ابو بکر، حضرت حیدر کرار نے جس کی قیادت میں نکاح کیا سب سے پہلا ابو بکر، اور جس کو نبوت نے اپنے دستے مبارک سے مسلح عطا کیا سب سے پہلا ابو بکر، جس نے نبوت کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کروائی سب سے پہلا ابو بکر، صحابہ نے جس کو اپنے انتخاب کردے سامان کے لیے منتخب کیا سب سے پہلا ابو بکر، جو جب تک زندہ تھے تو حضور کے پہرے دار بنے اور وفات پائی تو حضور ان کے پہرے دار بنے، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں مقام محمود پر سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے درخواست کروں گا اللہ اس امت کا حساب و کتاب لے، نیکوں کو نیکی کی جزا اور بروں کو برائی کی سزا دے، اللہ اس وقت جلال میں ہوں گے، اللہ کہیں گے اے محمد کون ہے تیری امت میں جو سب سے پہلے مجھے حساب و کتاب دے، میں اس وقت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے ہاتھ میں دے دوں گا اور اللہ سے کہوں گا اس سے حساب و کتاب لے، اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا اور اللہ کہے گا جس کے احسان کا بدلہ تو دنیا میں نہیں دے سکا آج میں اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لوں گا، سب سے پہلا ابو بکر، جنت کے 8 دروازے جس کو پکارے سب سے پہلا ابو بکر، جو پل صراط سے پہلے گزرے سب سے پہلا ابو بکر، تمام انبیاء کے تمام امتی جنت سے باہر ہوں گے، جنت میں پہلا قدم پہلا ابو بکر، اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے وفا میں اول صفا میں اول، وفا میں اول صفا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے بے خبر ہے، دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، ابو بکر سے ہماری نسبت، ابو بکر سے ہماری نسبت نہ ٹوٹ پائے گی تا قیامت، اصحاب آقا میں بالا تر ہے، اصحاب آقا میں بالا تر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ